اچھا آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا کہ اللہ ان میں سے جس کو چاہتا ہے باز رکھتا ہے، باز بناتا ہے. تو جیسا کہ پیچھے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پچھلی آیتوں کا مفہوم کی بعض کو مذکر بعض کو مؤنث، بیٹے بیٹیاں، اور بعض کو کچھ بھی عطا نہیں ہوتے ہیں، بعض کو دونوں مل جاتے ہیں. تو اس کی کوئی نظیر اور کوئی تمثیل صالحین اور انبیاء کرام کے حوالے سے پیش فرما دیں تو مطلب بڑی وضاحت ہو جائے گی. جی اس کی نظیر ملتی ہے جی کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. ہم اپنے معاشرے گرد و پیش میں غور کریں، اس کی بڑی نظیریں مل جاتی ہیں. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ صالحین میں اس کی کوئی نظیر ہو، قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہو، کتابوں میں ذکر ہو، تو یقیناً کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. حضرات انبیاء جو اللہ رب العزت کے مقدس ترین بندے ہیں، انہی کی زندگیوں میں اس کی نظیریں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹی عطا فرمائی. اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹی عطا ہوئی تھی، اور سورہ قصص میں دونوں بیٹیوں کا ذکر بھی ہے کہ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو میری بیٹیاں ہیں، ان میں سے میں ایک کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں تھی. حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کو بھی صرف شہزادیاں تھی، صاحبزادیاں تھی. اور جہاں تک بات ہے بیٹوں کی، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے صرف بیٹے عطا فرمائے تھے، اولاد ذکور اولاد نرینہ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ کہ ہم نے جو ہے ان کو اسحاق عطا کیا اور ان کو یعقوب عطا کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھی. اور ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صاحبزادے بھی عطا فرمائے، اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے، اور بنات طیبات بھی عطا فرمائے. چنانچہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، پھر سب سے آخر میں سب سے لاڈلی اور چہیتی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ کے صاحبزادگان میں حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں عطا فرمائے. اچھا اور کسی کو اگر اولاد نہ ہو تو اس کی نظیر ذرا بتائیں تو بہتر. تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی. اور آپ کے کمالات کا جہاں قرآن میں ذکر ہے تو وہاں پر یہ ملتا ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، سیدن وہ سردار ہوگا، حصوراً عورتوں سے دور رہنے والا ہوگا، ونبی من الصالحین نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا لیے گئے تو ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو اولاد بھی نہیں تھی. تو اس طریقے سے جو ہے انبیاء کرام نے اس کی چاروں نظیریں مل جاتی. ماشاء اللہ بہت خوب، آپ نے بہت ہی بہترین وضاحت فرمائی، اور قرآن سے اور انبیاء کرام کے حوالوں سے اس کی نظیر اور اس کی مثال بیان فرما دی. اچھا ایک آخری سوال یہ ہے کہ اسی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہ علیم قدیر، کہ وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے. تو اس آیت کا یہاں پر ذکر فرمانے کا کیا مقصد ہے اور اس میں کیا حکمت ہے کہ بات تو ابھی یہاں پر چل رہی تھی بیٹے اور بیٹیوں کو عطا کرنے کی، پھر یہاں پر اللہ رب العزت جاننے اور مطلب قدرت والا ہے، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، تو اس میں حکمت کیا، ذرا اس کو بھی واضح فرما دیں. جی تتمہ آیات جو بھی ہے، آیات کے اخیر میں جو اسماء الہیہ ہوتے ہیں، جو صفات باری کو بتانے والے کلمات ہوتے ہیں، وہ کچھ اس انداز سے ہوتے ہیں کہ پیچھے جو بات بیان کی گئی ہے اس چیز کی وضاحت کرنے والے ہوا کرتے ہیں. صرف اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہی اس کا تعلق نہیں ہوتا اسی سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے مضمون بیان کیا گیا ہے اس پورے مضمون کا خلاصہ اور اس کی وجہ، اس کی علت، اس کا سبب،
یا پھر اور کوئی نصیحت کی بات ان کلمات سے ہمیں سمجھنا چاہیے. جیسے اسی آیت میں آپ نے پوچھا کہ آخر میں انہ علیم قدیر کیوں آیا، حالانکہ گفتگو چل رہی ہے اولاد کے بارے میں، کسی کے باز ہونے، کسی کے صاحب اولاد ہونے کی بات چل رہی ہے، تو علم و قدرت کا ذکر کیوں آیا؟ تو یہاں پہ علم و قدرت کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو اولاد دیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس کو کون سی اولاد ملنی چاہیے. کسی کو بیٹا دیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو بیٹا دیا جائے. کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو بیٹی دی جائے. اور کبھی کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ دونوں کا حقدار ہے. کسی کو اولاد نہیں ملتی ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں. تو اللہ رب العزت اس بات کو جانتا ہے کہ کس کو کون سی اولاد ملنی چاہیے، کس کو کون سی نہیں ملنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ صرف علم کا نہیں ہوتا، بلکہ معاملہ علم کے ساتھ ساتھ قدرت کا بھی ہوتا ہے. کہ علم تو ہے کہ فلاں اولاد کا حقدار ہے، فلاں اولاد کا حقدار نہیں، فلاں بیٹیوں کا حقدار ہے، فلاں بیٹیوں کا نہیں ہے. علم تو ہے لیکن اس کے ساتھ قدرت بھی ہونا چاہیے، تبھی تو اس علم کے مطابق عمل ہو پائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم کسی کو اولاد دیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے اولاد کا حقدار ہے، اور ہم قدرت بھی رکھتے ہیں اس پر کہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیں. جس کو جس طرح کی اولاد کی ضرورت ہے ویسے اولاد دینے پر ہم قادر بھی. تو اس مقصد کو بتانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ اگر ہم کو اولاد نہیں ملی، کسی کو اولاد نہیں ملی، تو پھر اسے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہمارے حق میں اولاد بہتر نہیں تھی، اسی لیے اس نے اولاد نہیں دی. تو اس میں ہمارے لیے صبر کی بھی تعلیم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی بھی تعلیم ہے، اور اس کے عطا پہ شکر کرنے کی بھی تعلیم ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو بہت خوب آپ نے تتمہ آیت کا بھی مسئلہ حل فرما دیا کہ اس کے اندر کیا حکمت عملی ہے، اور یہ واضح فرما دیا کہ قرآن کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ بلکہ بجا یہ بیجا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کے ایک ایک حرف میں ہزاروں بلکہ کروڑوں اعجاز چھپے ہوئے ہیں. تو ماشاء اللہ بہت خوب آپ نے بہت ہی پیاری اور بہترین وضاحت فرمائی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.